مصطفیٰ کو دینے والا ہے اور نبی و رسولوں سمیت سب کو ہدایت میرا مصطفیٰ دینے والا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلالت مطلقہ۔ اس مقام پر اور کوئی نبی فائز نہیں ہے۔ اب حضور پڑھیے کل هو اللہ احد، فرمایا میرے محبوب فرما دے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اب جا کر پوچھئے فلاسفروں سے کہ ایک کا معنی کیا ہے، ایک کیا ہے؟ پوری توجہ کی حضور ضرورت ہے۔ ایک کیا ہے؟ جب ہم نے علماء سے سنا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ علم الاعداد میں سے ایک عدد ہے، لیکن بزرگ فرماتے ہیں کہ عدد کی تعریف کیا ہے؟ مجموعہ حاشیتین کے نصف کو عدد کہتے ہیں، مجموعہ حاشیتین کے نصف کو عدد کہتے ہیں۔ اب یہ گرامر والی بات جو آدمی 15 سال میں پڑھے وہ 15 منٹ میں کیسے سمجھا؟ اور اگر اتنی آسان ہوتی تو 15 سال میں پڑھنی نہ پڑتی۔ چلے حضور یوں سمجھیں کہ 20 ایک عدد ہے، اس سے پہلے 19 ہے، اس کے بعد میں 21 ہے، 19 اور 21 کو اگر ملائیں تو 40 بنتا ہے، 2 پہ تقسیم کریں تو 20 عدد آتا ہے۔ مجموعہ حاشیتین کے نصف کو عدد کہتے ہیں۔ 40 حضور ایک عدد ہے، 39 اس سے پہلے ہے، 51 اس کے بعد ہے، دونوں کو جمع کریں گے اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنے عدد بنیں گے؟ 80 بنیں گے، 2 پر تقسیم کریں گے 40 عدد آ جائے گا۔ اب آپ نے اس کو پریکٹیکل کر کے اس پر غور کر کے دیکھ لینا ہے کہ عدد کیا ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ مجموعہ حاشیتین کے نصف کو عدد کہتے ہیں، جس کے شروع میں بھی عدد ہو آخر میں بھی عدد ہو، مگر ایک سے پہلے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے۔ علماء فرماتے ایک عدد بناتا ہے، ایک عدد نہیں ہے۔ ایک سے پہلے بھی کچھ نہیں ہے، اللہ اکبر۔ اس لیے ایک جو ہے وہ عدد بناتا ہے، وہ عدد نہیں ہے۔ فرمایا ایک بنانے والا تھا، اس نے ایک ہی بنایا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، مکی کی آمد، نذیر کی آمد۔ ایک بنانے والا تھا، اس نے حضور ایک ہی بنایا اور اس پر اپنی اکملیت اور جامعیت کا اور خالقیت کا اعلان فرما دیا۔ فرمایا کائنات والوں دیکھتے اس کو رہو اور مانتے مجھے رہو، کیونکہ حضور نبی کی ذات بھی لطیف ہے اور جس نے بھیجا ہے وہ بھی لطیف ہے۔ اب دیکھیے حضور لطیف کی مثال سمجھاؤں نا، کہ ہوا ایک لطیف چیز ہے، پتا ہلتا ہے پتہ چلتا ہے کہ ہوا موجود ہے، نظر نہیں آتی، اس کا لباس نہیں ہے۔ اور یہاں حضور حال یہ ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرکہ الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ فرمایا کوئی آنکھ مجھے گھیر نہیں سکتی، میں ہر آنکھ کو گھیرے ہوئے ہوں، اس لیے کہ میں لطیف ہوں، میں خبیر ہوں۔ کہا مالک تیرا پتہ کہاں سے چلے گا، تیری خبر کہاں سے ملے گی؟ فرمایا اسی کائنات پر ایک آستانہ ہے، میں خبیر کی ساری خبریں میرے محبوب کے پاس ہیں۔ اگر اس لطیف کا پوچھنا ہے تو اس لطیف سے پوچھو، اگر اس لطیف کا پوچھنا ہے تو اس لطیف سے پوچھو۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کچھ نہیں تھا کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ میرا نبی بول کر کہتا ہے کنت نبیا، میں نبی تھا۔ علماء فرماتے ہیں وہاں بھی کنتو یہاں بھی کنتو، نہ اس کنتو کا پتہ نہ اس کنتو کا پتہ۔ ڈاکٹر علامہ اقبال بول کر کہتے ہیں جس کی ابتدا کی سمجھ نہ آئے اس کی انتہا کو کون سمجھے، جس کی ابتدا کی سمجھ نہ آئے اس کی انتہا کو کون سمجھے۔ حضور زندگی بعد میں ہے، میرے آقا کی ذات پہلے ہے، موت بعد میں ہے، حضور کی ذات پہلے ہے، انبیاء بعد میں ہیں، میرے آقا کی ذات شمس و قمر نجوم بعد میں ہے، حضور کی ذات پہلے ہے۔ زندگی ہو تو تو ہے، تو زندگی کا محتاج ہے اور زندگی در مصطفیٰ کی محتاج ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ زندگی
مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محتاج ہے. اب حضور پڑھیے قل هو اللہ احد اور پھر کلمہ پڑھیے. پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب لا الہ الا اللہ کہنے والا کل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی نے اعلان کیا نا کہ لا الہ الا اللہ. اور قرآن کیا کہتا ہے سورہ فتح محمد الرسول اللہ. اگر اس ترتیب کو دیکھیں نا قل هو اللہ احد, قل اعلان کر رہا ہے لا الہ الا اللہ کا اور احد اعلان کر رہا ہے. اب حضور احد کے ساتھ اور تو تھا کوئی نہیں. احد کا پتہ کس سے لیں؟ فرمایا اگر احد کا پتہ لینا ہے تو میرے مصطفیٰ کے دربار میں چلا. اس کے علاوہ کوئی ایڈریس نہیں ہے جو تمہیں بتا سکے کہ اس رب کی ابتدا کب سے ہے, اس کی انتہا اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. اور جو میں نے محبوب اپنا بنایا ہے نہ اس کی کوئی ابتدا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں واحد حقیقی ہوں اور میرے رسول کی ذات واحد عددی ہے. اب حضور واحد کے لفظ پر اگر ہم غور فرمائیں تو پھر یہ راز کھل کر ہمارے سامنے آتا ہے کہ واحد جو ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. واحد کہتے ہیں جس کی مثل کوئی نہ ہو, جس کی مثل کوئی نہ ہو. اب واحد کی چار قسمیں ہیں. واحد حقیقی ہے, واحد جنسی ہے, واحد نوعی ہے اور واحد عددی ہے. آپ بھی کہتے ہوں گے کہ جناب ہمارے خطیب صاحب تو اس وقت تک ماشاءاللہ بہت کچھ کر چکے ہوتے تھے, شاہ صاحب کس لائن پہ چل پڑے. اور پھر گھر جا کر بڑے بڑے لوگ سمجھدار کہتے ہیں مولوی صرف 2 تقریریں یاد کی دی ہوئی ہیں, 3 کوئی نصیحت. لیکن حضور اس گفتگو کو سمجھنے کی آپ عادت بنائیں. اب میرے سے بہت بڑی بے ادبی ہوئی. میں جب یہاں پہنچا نا مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ کا فوراً خطاب ہے. میں ان تمام مینرز کو سمجھتا ہوں. مجھے نیچے بیٹھنا چاہیے تھا, تلاوت ہوئی ہے, بزرگ نیچے بیٹھے ہیں, لیکن مجھے بتایا گیا کہ جاتے ہی آپ کا خطاب ہے. ٹھیک ہے نا. اگر سنی میں ادب ہے تو پھر سمجھے سنی ہے. اگر سنی کو بیٹھنے کے طریقے کا بھی نہ پتا اور حضور کی محفل میں بیٹھا ہو پھر وہ کسی اور کام کے لیے آیا ہے. وہ میرے محبوب کو راضی کرنے کے لیے, اس کی ابھی میں نہیں مری, اور جب اس کی میں مر جائے گی اس کے برتن میں بھی کچھ جائے گا, اس کو کچھ فیض بھی ملے گا, اس کا چہرہ بھی بتائے گا کہ یہ حضور کی محفل سے ہو کر. اب حضور میں عرض کر رہا ہوں کہ احد کا پتہ چلانا ہو تو کل سے پوچھو. علماء فرماتے ہو اللہ احد جملہ مکمل تھا لیکن کل کیوں کہہ رہا ہے. اور میں محبوب میں چاہتا ہوں تیری بات ہو تو میں کروں, تیری بات میں کروں, میری بات میری ذات سے تیرا پتہ چلے اور تیری ذات سے میرا پتہ چلے. اب حضور پہلے جملے کے بعد دوسرا جملہ عرض کر رہا ہوں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. وہ الہ واحد ہے. فرمایا واحد اس کو کہتے ہیں جس کی مثل کوئی نہ ہو. اب واحد کی 4 قسمیں ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. واحد حقیقی, نہ اس کی ابتدا میں کوئی ہو, نہ اس کی کوئی انتہا ہو, نہ اس کا کوئی عدد ہو, نہ اس کی کوئی جنس ہو, نہ اس کی کوئی نوعیت ہو. یہ اللہ کے لیے خاص ہے, اللہ کے لیے خاص ہے. پھر جنس آ گئی. اپنی جنسیت میں پہلوں میں بھی اور پچھلوں میں بھی وہ نفیس ہو, وہ حسین ہو, وہ جمیل ہو. پھر نوعیت آ گئی. اپنی نوعیت میں پہلوں میں بھی اور بعد والوں میں بھی وہ عظمت والا ہو, ویسا کوئی نہ ہو. اب حضور آ گئی واحد عددی. میرے محبوب کا مقام آ گیا. فرمایا جس سے پہلے کچھ نہ ہو, جس کے بعد سب کچھ ہو اور وہ سب کچھ میں عظمت والا ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. واحد حقیقی جس سے پہلے بھی کچھ نہ ہو, جس کی کوئی ابتدا نہ ہو, جس کی کوئی انتہا نہ ہو, نہ عدد ہو, نہ جنس ہو, نہ نوع ہو, لیکن واحد حقیقی جس سے پہلے کچھ نہ ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جس کے بعد سب کچھ ہو اور وہ سب میں عظمت والا ہو. اب مجھے کہنے دے حضور, خطیب تو بدلتے رہے, مجمع بدلتا رہا, ماحول بدلتا رہا, زمانہ بدلتا رہا, مگر موضوع صرف ایک ہی رہا. موضوع حضور ایک ہی رہا. جناب آدم سے کام چلا تھا,
اور پہلے دن اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وَحِکمَۃ۔ علماء فرماتے ہیں عالم اجساد میں نہیں، عالم ارواح میں اللہ نے ان سے عہد لیا، ان سے حلف لیا۔ عہدہ مل جائے تو حلف لیا جاتا ہے، عہدہ دے کر حلف لیا، اور حلف لے کر کیا کہا؟ فرمایا پہلے دن یاد رکھو تم ہو نائب خلافت مطلقہ، خلافت عظمی میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ہے۔ یہ کہ اگر کسی مسجد کا خطیب امام زیارات پر چلا جائے تو وہ جس کو اپائنٹ کرے گا وہ پہلے دن یہ اپنے ذہن میں رکھے گا میں ہوں نائب۔ جیسے ہی اصل خطیب آ جائے گا مصلی بھی اس کا ہے، امامت بھی اس کی ہے، اللہ اکبر، کرسی اور ممبر بھی اس کا ہے۔ فرمایا نبیو یاد رکھو تم سب نائب ہو، اور اصل میرے محبوب کی ذات ہے۔ نبی کے صدقے میں تمہیں یہ تمام عہدے ملے ہیں۔ یاد رکھنا جب تمہاری نبوت اور رسالت کا تاج اللہ اکبر آفتاب پورے جوبن پر ہو اور میرا محبوب تشریف لے کر آئے، اپنی امامتوں کو چھوڑ دینا، مصلی میرے محبوب کے حوالے کر دینا۔ دلالت مطلقہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات پاک کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا وہ واحد حقیقی ہے، اور حضور کی ذات کیا ہے؟ واحد عددی۔ کیا ہے؟ اللہ اکبر، نہ اس کی ابتدا نہ اس کی انتہا، لیکن جب اس نے ابتدا حضور کی نا تو پھر کمال کر دیا، اسے محبت ہوئی، اور اس محبت میں اس نے کائنات بنا دی۔ آج ہم بڑے بڑے وکلاء سے یہ سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہے، مگر یہ جملہ یہاں آ کر دم توڑ گیا، یہ جملہ یہاں آ کر دم توڑ گیا کہ ضرورت ایجاد کی ماں تیرے لیے ہے، مجھے تو کوئی ضرورت نہیں تھی، مجھے تو محبت ہوئی، اور اس محبت میں یہ پوری کائنات میں نے بنا دی۔ آئیے حضور نفیس سے جملے آپ کی سماعت کی نظر کر کے اجازت لینا چاہتا ہوں۔ میں نے بار بار ایک جملہ کہا، وہ قدیم ہے یہ حادث ہے، وہ قدیم ہے یہ حادث ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اگر کوئی انسان قدیم نہ ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس وقت تک اس کی برزخی زندگی حیات بعد الممات بالوجود ثابت کرنا مشکل ہو جاتی ہے، اور یہی مسئلہ ہے جس کو ہم حیات